بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین کرام، ذی الحج کا مہینہ چل رہا ہے۔ ضروری سمجھا کہ چند باتیں اس عشرے کے عنوان اور قربانی کے عنوان سے عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے باقی ماندہ دن ہیں، یعنی عید الاضحیٰ تک، یہ انتہائی اہم دن ہے۔ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق تمام دنوں میں سے افضل دن یہ 10 دن ہیں جو ذی الحج کے دن ہیں۔ ان دنوں کے اندر عبادت کا جو اجر و ثواب ہے وہ باقی تمام دنوں سے زیادہ ہے۔ چنانچہ ان دنوں میں ایک دن کا روزہ عام دنوں کے اندر 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب رکھتا ہے، اور ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ثواب رکھتی ہے۔ اور پھر 9 ذی الحج کا روزہ یہ بہت ہی اہم ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ میرا یقین ہے، میرا گمان ہے کہ اللہ 1 سال کے پہلے گناہ اور 1 سال کے بعد کے گناہ اس کی وجہ سے معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے اگر پورے عشرے کے روزے کوئی نہیں رکھ سکتا تو کم از کم 9 ذی الحج کے روزے کا اہتمام کیا جائے۔ دوسری بات قربانی کے نصاب کے حوالے سے ہے کہ قربانی کس کے اوپر واجب ہے اور کس پر نہیں۔ یاد رکھیے کہ جس آدمی کے پاس 52.5 تولے چاندی کی مالیت ہو اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ یہی نصاب زکوٰۃ ہے اور یہی قربانی کا نصاب بھی ہے۔ تھوڑا سا فرق ہے، وہ یہ کہ زکوٰۃ کے اندر سال گزرنا شرط ہے، اس میں سال گزرنا شرط نہیں۔ زکوٰۃ کے اندر مال نامی ہونا، یعنی ایسا مال جو بڑھنے والا ہے، جیسے سونا، چاندی، روپیہ، پیسہ، کرنسی کوئی بھی ہو جائے، یا مال تجارت ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ جبکہ قربانی کے اندر وہ مال جو ان کے علاوہ ہے لیکن ضرورت سے زائد ہے، اس کو بھی نصاب پورا کرنے میں قیمتاً شمار کیا جائے گا۔ مثلا اکثر خواتین کے پاس گھروں کے اندر بہت سارے برتن پڑے ہوتے ہیں، بستر پڑے ہوتے ہیں، جہیز کا سامان پڑا ہوتا ہے جو سال بھر استعمال نہیں ہوتا۔ جو چیز سال میں استعمال نہیں ہوئی تو ظاہر ہے کہ وہ ضرورت سے زائد ہے، وہ ضرورت کی چیز نہیں ہے، تو اس کی بھی قیمت لگائی جائے گی۔ اگر کسی کے پاس اس سب کی قیمت لگا کر کچھ روپے پیسے ہیں، کچھ سونا چاندی میں سے کچھ ہے، ملا کر 52.5 تولے چاندی کی قیمت تک پہنچ جاتا ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ قربانی گھر میں صرف ایک فرد پر نہیں ہوتی، بلکہ جس طریقے سے نماز ہر فرد پر، روزہ ہر ایک پر، زکوٰۃ ہر ایک پر اپنی اپنی واجب ہوتی ہے، فرض ہوتی ہے، ایسے ہی قربانی بھی ہر ایک کی اپنی اپنی ہے۔ یعنی خاوند اپنے نصاب کو دیکھے گا، بیوی اپنے نصاب کو دیکھے، باپ اپنے نصاب کو دیکھے، بیٹی اپنے نصاب کو دیکھے، بھائی اپنے نصاب کو دیکھے، بہنیں اپنے نصاب کو دیکھیں۔ خواتین کے اوپر اکثر قربانی واجب ہوتی ہے، لیکن سستی یا دین کی اہمیت نہ ہونے کی وجہ سے اس کا حساب ہی نہیں کیا جاتا۔ مثلا کسی خاتون کے پاس 1 تولہ زیور بھی ہو اور ساتھ میں قربانی کے ایام کے اندر ضرورت سے زائد کچھ رقم پڑی ہوئی ہے،
چاہے وہ تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، تو قربانی اس کے اوپر واجب ہے، یا اس کے جہیز کا کچھ سامان ضرورت سے زائد پڑا ہے تو قربانی واجب ہے۔ تو ایسی صورت میں قربانی واجب ہے، اس کا کرنا ضروری ہے۔ اگر وقتی طور پر اس کے پاس انتظام نہیں ہوتا تو یہ واجب ساقط نہیں ہوتا، بلکہ بعد میں بھی دینا اس کا ضروری ہے۔ عید کے بعد اسی طرح کا جانور لے کر اس کو صدقہ کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ عید کے ایام میں ہی ادا ہو جائے قربانی، اپنا فریضہ پورا ہو جائے۔ اس کے لیے اگر کہیں سے کچھ قرض پکڑنا پڑے جو آسانی سے بعد میں ادا ہو جائے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ کے اوپر واجب ہے۔ اور بہتر صورت تو یہی ہے کہ اسی سونے میں سے کچھ حصہ اس کا بیچ کر اس کو ادا کیا جائے، اور اس سے بھی بہتر صورت یہ ہے کہ ان کے والدین یا ان کا خاوند ان کی طرف سے ادا کر دے، تو یہ سب سے اچھی بات ہے، کیونکہ آپ کے گھر کے افراد میں سے کسی فرد کے اوپر کی اگر گناہ لازم ہو رہا ہے تو گناہ کے وبال میں کچھ حصہ تو سب کو ملتا ہے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ خواتین کو سمجھایا جائے اور ان سے کہا جائے کہ اپنے مال کا حساب کریں اور وہ اپنی طرف سے قربانی دیں، اور اگر وہ نہیں دیتی تو مرد حضرات اگر ان کے پاس گنجائش ہے تو وہ ان کی طرف سے ادا کر دیں ان کی اجازت کے ساتھ، تو ان کا واجب ساقط ہو جائے گا۔ انشاءاللہ مزید مسائل بھی ساتھ ساتھ عرض کرتے چلیں گے۔ اس چینل کو دیکھتے رہیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔